آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے آپ امپلیمنٹیشن یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوگا، کس حد تک آپ اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں اور اس میں شفافیت انشور کرنا یہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں ہم نا ایک مدت سے سول سوسائٹی بھی، میں بھی، آپ بھی، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ جی گورننس سٹرکچر پاکستان کا تباہ، اس کی وجہ بنیادی یہی بتائی جا رہی ہے کہ لیک آف انسٹیٹیوشنل جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی وہ نہیں رہی تھی۔ ابھی اس میں کیچ یہ ہے کہ عابد صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ جی ڈکلیئر کیا جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا، رائٹ آف انفارمیشن 2017 کے ایکٹ کے تحت آپ بھی میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی فلاں گریڈ 17 سے لے کے 20 کا بندہ، 22 کا بندہ، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اثاثے کتنے ہیں، لیکن یہ بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ایف بی آر کے پاس یہ جائیں گی چیزیں، اور ایف بی آر ان کو ڈکلیئر کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ چاہے گا تو کسی کے بارے میں بتائے گا کہ آمنہ کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے ہیں، اکاؤنٹ نمبر کتنا ہے، اور ریزیڈنس نمبر کیا ہے، آئی ڈی نمبر کیا ہے، وہ ساری چیزیں وہ ودہولڈ کریں گے، اپنے پاس ایف بی آر رکھیں گا۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک قسم کا نیا ہتھیار آ جائے گا ایف بی آر کے ہاتھ میں کہ انہوں نے اگر پھر باتیں کرنی ہیں، جو لوگ پھنسائے جائیں گے، جو پھنسیں گے، ان کے ساتھ مکہ کرنا ہے تو ان کے لیے ایک بڑا آسان حل ہو جائے گا۔ دیکھیں اب یہ شرط تو آئی ایم ایف نے پوری کروا دی، ایک مدت سے لوگ کہہ رہے تھے، تو جس طرح اپنا زرعی انکم ٹیکس لگانے کی بات ہوئی ایک مدت کے بعد لگا، ابھی بھی اس کی وصولی شروع نہیں ہوئی، یہ بھی آیا ہے۔ دیکھیں نا، کہا جا رہا ہے کہ اربوں کروڑوں کے اثاثے لوگوں کے پاس باہر پڑے ہوئے ہیں اور وہ کسی صورت میں بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تک تو ہم نے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے، لیکن اب تو آئی ایم ایف سر پہ بیٹھا نا، شام صاحب آئی ایم ایف جب سر پہ بیٹھے تو آئی ایم ایف کا کام کیا صرف یہ ایک لائن دینا ہے ان کو، یا پھر وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے گا کہ اس میں جو شفافیت ہے اس کو انشور کیا گیا ہے؟ کیونکہ کرپشن ایک بہت بڑا کنسرن ہے سارے معاملے میں۔ دیکھیں ہم نا ٹھیک کہہ رہی ہیں، دیکھیں جو آج لاسٹ ملاقات واشنگٹن میں ہوئی تھی ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کی ایم ڈی جو ہیں آئی ایم ایف کی، ان کے ساتھ وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی اور وہاں پہ یہ ایگری کر کے آئے تھے کہ جی ہر صورت میں ہم یہ فیصلہ اس دفعہ بجٹ کے بعد یہ کریں گے، تو فیصلہ تو آ گیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ جی کیا اس سے اثاثے ڈکلیئر ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کس کا کتنا پیسہ ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم نا یہ ایف بی آر کے یہ آفیشلی بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر جو ہے نا وہ مجاز نہیں ہوگا، مطلب ایف بی آر کے پاس تو انفارمیشن چلی جائے گی نا، وہ ڈکلیئر جب اثاثے کریں گے میرے اور آپ کے سامنے تو نہیں کریں گے، پبلک میں اخبارات میں تو نہیں ڈکلیئر کریں گے، وہ تو اپنا جس کو کہتے ہیں وہ جو فل کریں گے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن اس میں دیں گے، اس کے بعد وہ اپنے پاس رکھ لے گا، جب ضرورت ہوگی تو پیش کیا جائے گا، وہ دیکھیں۔ لیکن ایک جو اچھی بات ہے نا اس سارے معاملے میں وہ ہے ہم نا وہ خبر یہ ہے کہ جو ایف آئی اے نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے نا کیسز، دیکھیں جتنے ہمارے یو اے میں بڑے بڑے لوگوں کے پیسہ وہاں انویسٹ کیا ہوا ہے، ہم نے یو اے کی گورنمنٹ کو کئی مرتبہ حکومت پاکستان نے کہا کہ جی پاکستان کے لوگ جنہوں نے ریئل اسٹیٹ میں کرپٹ پیسہ لگایا ہوا ہے ان کی ہمیں ڈیٹیل بتائیں، تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے ایف آئی اے نے بڑا بھاری کام کیا کہ ایئرپورٹ پہ جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے جن کے پاس ریزیڈنس ہے یو اے کی نا، انہیں ان کا کیا کہتے ہیں انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا ریزیڈنس دکھاتے ہیں پرمنٹ تو وہ چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیٹیل آہستہ آہستہ انہوں نے اکٹھی کرنا شروع کی، اور آج پتہ چل رہا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں بے شمار جس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا کہ 2 ملین ریال سے زیادہ درہم سے زیادہ جنہوں نے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اپنا یو اے کی ہاؤسنگ مارکیٹ میں، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں، وہ کون لوگ ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کامیابی ان کو ہوئی ہے۔ اب وہ پاکستان میں آیا کریں گے تو ظاہر ہے ان سے سوالات پوچھے جائیں گے، ڈھنگ طریقے سے پوچھے جائیں گے تو بہتر ہے، لیکن ایسے بھونڈے طریقے سے نہ ہو کہ ایک سگنل میسیج چلا جائے انویسٹر کے لیے دنیا میں کہ جی پاکستان میں پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے اس کو ڈھنگ طریقے سے کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ بات بڑی ضروری ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گریڈ 17 سے 22 تک کے لوگوں کے جو ہے نا وہ اثاثے کروڑوں اربوں روپے ہم کیسے بن گئے، تو جب سوال پوچھا جاتا تھا تو یہی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز پروٹیکٹ کرتے تھے، نہ اپنا بتاتے تھے نہ ان کا بتانے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو میرا خیال ہے اب پبلک کا پریشر تو ہے، رائٹ آف انفارمیشن 2017 کو کہتا ہے جی جو انفارمیشن مانگی جائے دی جائے، وہ دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ ایف بی آر پہ حکومت کا کتنا پریشر ہوگا، سول سوسائٹی کا، میڈیا کا کتنا ہوگا کہ بھی آپ کے پاس انفارمیشن تو آ گئی ہے لیکن ہمیں بتائے تو صحیح نا، ایک گریڈ 22 کا آدمی لیکن کسی حد تک ایک روک تھام تو ہوگی کرپشن میں، اس نے ہاں نہیں ایک ڈر تو خوف تو آمنا ضرور پیدا ہوگا آئندہ کے لیے۔ ہاں یہ ایک اور بات ہوگی کہ پہلے جو اثاثے اپنا کیا کہتے ہیں سرکاری افسران اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے نام کرتے تھے، اب شاید فوری طور پہ یہ کام نہیں کریں گے، وہ رشتہ دار ڈھونڈیں گے کہ آمنہ شام کو ڈھونڈا جائے، کسی اور کو ڈھونڈا جائے، ان کے نام کیے جائیں۔ تو یہ ہے کہ پھر
جی ہاں وہ پھر یہ ظاہر ہے سب پہ تو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے میرے نام کریں تو میں مکر جاؤں کہ جی مجھے تو آپ نے دیا ہی نہیں. تو یہ ایلیمنٹ بھی اپنی جگہ رہے گا, لیکن فوری طور پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ یہ لوگ جو سرکاری افسران ہیں یہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے. جب ڈکلیئر کرائیں گے نئی جو اب انہوں نے جس کو کہنا چاہیے ڈیلز ہوں گی ان کے مطابق پیسہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا, پھر تیسرے ہاتھوں سے ہو کے پھر ان کے پاس آئے گا. دیکھیں نا ساری دنیا میں اب سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ہم اس بات پہ چلتی ہے کہ بینک اکاؤنٹس کوئی بھی مانگے نہیں بتا سکتے ہیں. برطانیہ میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے, لیکن ان کے آپ ورجن آئلینڈ میں چلے جائیں پیسہ لے کے کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لے کے چلے جائیں کرپٹ پریکٹسز نو کوشچن آس. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیمن آئلینڈ میں آ کے جمع کروا دیں, ورجن آئلینڈ میں کروا دیں, کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے. تو یہ ساری دنیا نے رکھا ہوا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ آیا ہوا, اور خاص طور پہ سوئٹزرلینڈ میں تو بہت زیادہ ہے. اس طرح باقی کچھ ممالک ہیں یورپ کے وہاں پہ بھی پریکٹس ہیں. لگزمبرگ دوسرا ملک ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے چھوٹا سا ساری دنیا کا پیسہ جو ہے کرپٹ پریکٹسز لوگوں نے پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈر خوف پیدا ہوگا, اور پھر یہ بہت جب پریشر بڑھے گا آپ کا میرا کہ جی گریڈ 22 کے بندے جو پچھلے سال انہوں نے کتنا پیسہ کمایا ہے ان کے اثاثے کیا ہے کم از کم 10 15 20 لوگوں کو ہی بتا دیں, تو میرا خیال ہے دباؤ آئے گا تو حکومت کچھ نہ کچھ حوالے سے کرے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.